الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ برادران محترم و برادران عزیز، قرآن عظیم الشان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس قرآن کریم کا یہ ایک عجیب و غریب اعجاز ہے کہ اس کی مختصر سی ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اگر انسان اس آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو یہ ایک چھوٹی سی آیت اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں پوری امت مسلمہ کو ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ہے۔ اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کا عہد کر لیں تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ وہ جہاں کہیں آباد ہے تو وہ ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، ظلم و ستم کا شکار بن رہی ہے پوری امت مسلمہ۔ اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں، آپ ان حالات کی طرف اگر نگاہ کریں گے تو جہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ ایک عظیم امتحان کے درپے سے گزر رہی ہے کہ کہیں میوات کے علاقے میں فضا کو خراب کیا جا رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کسی ناحق جرم میں انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر تو مسلمانوں کو چن چن کر مار دیا جاتا ہے اور پھر مارنے والے کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مسلمانوں کا امام، پیشوا، مسجد کا امام، اس کو کس بے دردی اور بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو امت مسلمہ پر یہ جو مسائل درپیش ہیں، جب ان مسائل پر اور ان پریشانیوں پر نظر کی جاتی ہے اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کا حصہ ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب، آلام، پریشانیاں اور آفتوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا ہوا ہے۔
اس وجہ سے یہ آفتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ مصیبتیں تم پر پہنچتی ہے، جو کچھ پریشانیاں آفتیں تم پر آتی ہیں، تو وہ تو تمہارے ہی اعمال، تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بہت سارے اعمال بد، برے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں دیتے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا میں مصیبتوں کی شکل میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم آپس میں بیٹھ کر ان مصائب کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، ان مصیبتوں کے بارے میں چرچا کرتے ہیں اور ان سبب کا جائزہ لیتے ہیں، تو شاید ہی ہماری کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی جاتی ہوگی کہ آج ہم بدعمالیوں کا شکار ہیں، بدعنوانیوں کا شکار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان تذکرے کے باوجود، ان تذکروں کے باوجود نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ برنالہ وہیں گر رہا ہے، حالات میں ذرہ برابر بھی سدھار نہیں ہو رہا۔ کہ جو انجمنیں یا ادارے یا جماعتیں اس مقصد کے تحت قائم ہیں کہ ہم حالات کی اصلاح کریں، تو حالات تو جوں کہ توں ہیں، حالات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، کہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم نے ابھی سفر شروع کیا ہے، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم سفر میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ کہ اتنے جماعتیں، انجمنیں اور اسی طریقے سے ادارے یہ اصلاح حال میں لگے ہوئے ہیں، محنت ہو رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حالات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دلائی ہے، پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کی فکر لے کر اٹھتے ہو تو اصلاح کا آغاز ہمیشہ دوسروں سے شروع کرتے ہو۔ تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، تم یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، لوگ دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے۔ یعنی دل میں یہ خیال ہوتا ہے، دل میں یہ بات آتی ہے کہ دوسرے لوگ خراب ہو گئے، اب ہمیں انہیں ان کاموں سے روکنا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ لیکن یہ خیال شاذ و نادر ہی کسی اللہ کے بندے کے دل میں آتا ہوگا کہ میں بھی خرابیوں میں مبتلا ہوں، میرے اندر بھی کچھ عیوب اور خرابیاں پائی جا رہی ہوتی ہیں، تو میرا پہلا فرض یہ ہے کہ میں اپنے ان خرابیوں کو دور کروں۔ میرا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ میرے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہے میں ان کی اصلاح کروں۔ میں پہلے اپنی اصلاح کروں گا، پھر بعد میں دوسروں کو دیکھوں گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں یا نہ کریں، اپنا جائزہ لیں یا نہ لیں، لیکن دوسروں کی طرف نظر پہلے ہوتی ہے۔ دوسروں کی کمیاں اور کوتاہیاں ہم پہلے نکال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ذاتی زندگی میں ہم دخل اندازی پہلے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنی زندگی راہ راست پر ہو یا نہ ہو۔
اپنی نماز کا اتا پتہ نہیں ہے، اپنی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کی طرف نظر کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نماز کیسی پڑھتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ پھر ایسے عمل کرتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کے یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ وہ فلاں شخص وہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، تو اس طریقے سے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا کہ بھائی جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق کلمے سے ہے، کہ تم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو، تو پھر یہاں کلمے سے اس کا تعلق ہے۔ ظاہری لباس، داڑھی اور کرتے پجامے، نماز، اس سے اس کا تعلق نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب بھی مطلب داڑھی رکھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی تمہارے لیے وہ شخص کیا آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے جو تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کلمہ تم نے پڑھا ہے، اگر اب کلمہ پڑھ کے اب تم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لوگے تو تمہاری زندگی پوری جھوٹ میں ملوث دکھائی دے گی، گناہوں میں ملوث دکھائی دے گی۔ لیکن انسان یہاں پر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ظاہری لباس کی طرف نسبت کر کے گناہ کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہ، چاہے وہ نہ نماز پڑھ رہا ہو، دین کے کسی کام میں یعنی دین سے کوئی نسبت نہیں رکھ رہا ہو، لیکن اس کی طرف نسبت کر کے جو ظاہری لباس، جس کے پاس داڑھی ہے، جس کے پاس شرعی لباس کرتا پجامہ ہے، یا جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی طرف کسی غلطی کی نسبت کر کے اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے تو ایک لیبل بنا لیا، آج ایک ٹائٹل بنا لیا ہے کہ جب وہ لوگوں میں ملتے جلتے ہیں، نصیحت کا ایک جز مل جائے تو وہ وہاں پر ناصح بن جاتے ہیں، اس طریقے سے نصیحت شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی، ان کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو وہ تو حقوقوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں خود حقوقوں کی کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں میں آ کر حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ایسے حقوق ہیں، ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، حقوق میں کوتاہیاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے گھر میں خود بوڑھے ماں باپ ہیں، اور اس کے بچے اور بیوی ان بوڑھے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ذرا سا سوال کر لیں تو پھر ایک آڈیو چالو ہوتی ہے کہ انہوں نے تو ہماری زندگیاں عذاب بنا کر رکھ دی ہے، کہ ہم 24 گھنٹے ان کے آگے پیچھے لگے رہیں، کیا ہم انہی میں اپنی زندگی، انہی میں اپنا ٹائم خراب کر دیں؟ تو گھر میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ مرد باہر آ کر ناصح بنا ہوا ہوتا ہے، نصیحت کا ذرا سا جز مل جائے، اس کو ان تمام باتوں کی خبر بھی ہوتی ہے، لیکن گھر کے تعلق سے بے خبر ہو کر لوگوں کو خبردار کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں ذرا سی نصیحت کچھ لوگوں میں اگر کرنے لگا تو نماز کے بڑے فضائل بیان شروع کر دے گا کہ نماز کے ایسے ایسے فضائل ہیں، جو نماز نہ پڑھے گا اس کے لیے ایسی ایسی وعیدیں ہیں، لیکن مہینوں سے فجر نہ پڑھی ہوگی، مہینوں سے اس کی فجر قضا ہو رہی ہوگی، عشاء میں مہینوں سے غفلت برت رہا ہوگا، لیکن اگر 4 لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع مل جائے تو زبان کو، چونکہ الفاظ زبان کے اپنی زبان میں ایک ایسی تاثیر اور ایک ایسا صلاحیت پیدا کر لی ہے الفاظ کو جماؤ دار بولنے کی، کہ وہ بس اس کو بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی اس عمل کے بالکل برخلاف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے عیوب سے خود بے خبر ہوں، مجھے اپنی خرابیاں پتہ نہیں، میرے خود عمل اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، اور میں دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہوں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ تو میری بات میں کوئی اثر اور وزن ہوتا ہے، اور نہ کوئی نور اور برکت ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہو جائے، اور لوگ ان باتوں کے ذریعے سے اس کے ماننے پر آمادہ ہو جائیں، بلکہ وہ تو ایک لچھے دار تقریر ہوتی ہے جو کانوں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت
بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کہ ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو. اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی اور تم راہ راست پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ گمراہی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی گمراہی تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. کیوں؟ کیونکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. وہاں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے کیا اعمال اور تمہاری کیا کرتوت تھی. ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ایسا نہیں کہ میں بدعملی کر رہا ہوں اور جواب کسی دوسرے سے طلب کیا جائے. ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا ہے. اس لیے اپنی اصلاح کی فکر سب سے پہلے ہونا چاہیے. دینی اعتبار سے کہ میں نماز میں میرے اندر کتنی کمیاں اور کوتاہی ہیں، تو میں کسی عالم علماء کے پاس جا کر اپنی اصلاح کروں، اپنی نماز کو صحیح کروں. میرے اندر بغض ہے، میرے اندر عناد ہے، تکبر ہے، تو میں کسی ولی اللہ کو پکڑوں. لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. لوگ دوسروں کی زندگی میں جھانک رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے تباہ و برباد ہو گئے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے منافق ہو گئے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، تو دل میں نیک خیالات، جذبات، خواہشات یہ پیدا ہوتی ہیں. نیکی کی طرف میں راغب ہوتا ہوں، جنت کا طلبگار ہوتا ہوں، آخرت کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. لیکن جب کاروباری زندگی میں ہوتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اس لیے میں تو منافق ہو گیا. میرے بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے. الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام صحابہ یہ عادل ہیں، کوئی فاسق نہیں ہو سکتا. لیکن یہ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، گھر میں جا کر جو کیفیت تمہیں بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جو معلوم ہوتی ہے، تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا. یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے کہ کسی وقت میں اللہ کی یاد زیادہ آ جاتی ہے، اس لیے رقت بھی زیادہ آ جاتی ہے، اور کسی وقت میں اللہ کی یاد زیادہ نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، وہ جو صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ دوسرا منافق ہو گیا، بلکہ انہیں یہ فکر لائق تھی کہ میں منافق ہو گیا. تو صحابہ کی زندگی میں اگر آپ غور کریں گے تو ان کی زندگی آپ کو یہ نمونہ پیش کرے گی کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر پہلے کرتے تھے. اور جب بندہ اپنی اصلاح کی فکر پہلے کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کا بھی کام لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی اصلاح کا بھی کام لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنے جلیل القدر صحابی، اتنا اونچا مقام رکھنے والے. اب ان کا حال آپ سنیے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والے جو منافقین تھے ان کی فہرست ان کو بتلا دی تھی کہ مدینہ منورہ میں یہ منافق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. ان کو ایک حکمت کے تحت بتا دیا تھا کہ یہ مدینہ میں رہنے والے یہ جو نام ہیں یہ منافقین میں شامل ہیں. حتیٰ کہ جب کسی کا انتقال ہوتا اور اس کا جنازہ لایا جاتا تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس نماز جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں. ان کا شریک ہونا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں. اگر وہ کسی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تو پھر یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ یہ اس شخص کا نام منافقین میں شامل ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، التجا کرنے لگے
کہ اے حذیفہ میں تجھ سے منافقین کی فہرست نہیں معلوم کرتا کہ تو مجھے منافقین کی فہرست بتا، خدا کے واسطے مجھے یہ بتا دے کہ ان منافقین کی فہرست میں عمر بن خطاب کا تو نام نہیں۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا عمر فی الجنہ کہ عمر جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور وہ اب اس کو اتنی فکر دامن گیر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ یعنی آدھی دنیا کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو یہ فکر لائق تھی۔ تو صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی کو ہم ٹٹولیں گے، اور ہمارے لیے نمونہ صحابہ نے پیش کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی اصلاح کی فکر پہلے کرتے